السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل مسائل قربانی کے سلسلے میں 9 قسط آپ حضرات کی خدمت تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں 10ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ ہر بار کی طرح جیسے ہر قسط میں 3 مسائل کو ذکر کیا جاتا تھا، خلاف معمول اس قسط میں 2 مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی، اس لیے کہ یہ دونوں مسئلے کچھ تفصیل طلب ہے۔ اس لیے ارادہ یہ ہے کہ ان 2 مسئلوں پر مکمل تفصیلاً روشنی ڈالی جائے۔ اس لیے آج کی قسط میں 2 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ وہ 2 مسائل یہ ہیں، سب سے پہلا مسئلہ حاجی پر عید الاضحیٰ کی قربانی کے سلسلے میں ہے، اور دوسرا مسئلہ غریب آدمی کا قربانی کی نیت سے جانور خریدنا۔ ان 2 مسئلوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اب سب سے پہلا جو مسئلہ ہے حاجی پر عید الاضحیٰ کی قربانی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس سے پہلے والی قسط نمبر 9 میں آخر میں کچھ ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہندوستان سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ ہر 2 جگہ قربانی کرنا ضروری ہے، یعنی جو لوگ ہندوستان سے حج کے لیے جاتے ہیں، کیا ان کے لیے ہندوستان میں بھی قربانی اور اسی طرح مکہ المکرمہ کیا دونوں جگہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح حاجی صاحب نے اگر قربانی مکہ مکرمہ میں تو کی، لیکن ہندوستان میں ان کے نام کی قربانی نہیں ہوئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح اس سوال میں اور ایک قسط ہے، اور ایک سیکھ ہے، وہ سیکھ یہ ہے کہ اگر عقیقہ کے جانور میں اس کا حصہ رکھ لیا جائے تو اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ کیا اس کا گوشت تبلیغی اجتماع میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی قربانی ایک مستقل الگ قربانی ہے اور عید الاضحیٰ کی قربانی مستقل الگ قربانی ہے۔ حاجی پر حج قران یا حج تمتع کے شکر کے طور پر یا اسی طرح جنایت کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے، اسے حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب حدود حرم جو ہے وہ مینا ہے، اور اسی طرح حدود حرم سے باہر ذبح کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بمزدلفة فقال قد وقفتها هنا فمزدلفة كلها موقف۔ یہ جو روایت ہے اس کو سنن ابو داؤد میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246، حدیث نمبر ہے 1907، کتاب المناسک، مکتبہ دیوبند۔ اسی طرح اس سلسلے میں صاحب ہدایہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر بھی ذکر کیا ہے، کتاب الحج باب الحدی میں، دار احیاء التراث العربی میں۔ اسی طرح البحر الرائق میں، جس کے مصنف ابن نجیم المصری الحنفی ہے، جن کی وفات 970 میں ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، کتاب الحج باب الحدی، مکتبہ زکریا۔ اسی طرح اور اگر جو قربانی کر رہا ہے وہ صاحب استطاعت مقیم ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حاجی مقیم ہو، یعنی مکہ المکرمہ میں 15 دن قیام کا اس شخص کا ارادہ ہو تو اس
پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63 کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292 کتاب الاضحیہ۔ الباب الاول فی تفسیر الاضحیہ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دار الفکر۔ اور اگر وہ شخص قربانی کرنے میں حاجی کو اختیار ہے کہ اسے حدود حرم میں کرے یا اپنے وطن میں کرے، اور اگر کسی وجہ سے قربانی کے دنوں میں عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں کر سکا تو اگر جانور خرید چکا ہے تو اسی کو صدقہ کر دے، اور اگر جانور نہیں خریدا ہے تو ایک جانور کی قیمت یا ایک جانور کا صدقہ کر دے۔ اس کے سلسلے میں اس کے حوالے کے لیے ہدایہ، جس کے مصنف ابو الحسن برہان الدین ہے، جن کی وفات 593 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358 کتاب الاضحیہ علی من تجب الاضحیہ، مکتبہ احیاء التراث العربی بیروت سے۔ اسی طرح البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 200 کتاب الاضحیہ۔ اب جو اس سوال کے اندر دوسری شک تھی کہ اگر عقیقہ کے جانور میں اس کا حصہ رکھ لیا جائے تو اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ کیا اس کا گوشت تبلیغی اجتماع میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور میں ایام قربانی کے علاوہ دوسرے دنوں میں قربانی کا حصہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر قربانی کے دنوں میں بڑے جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کے حصے رکھنا درست ہے۔ اور اسی طرح کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی گئی یا عقیقہ کیا گیا تو اس کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت سے اس کے حصے کے بقدر گوشت تبلیغی اجتماع میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300 کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب، مکتبہ دار الفکر۔ وَيَهِبُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ جَازَ وَلَوْ حَبِسَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ جَازَ۔ یہ عبارت فتاوی ہندیہ کی ہے۔ اور اسی طرح اگر حاجی عید سے 15 دن پہلے مکہ مکرمہ نہیں پہنچا یا 15 دن پہلے پہنچا لیکن مکہ مکرمہ میں مسلسل 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ اور قصد اس شخص کا نہیں ہے تو مدینہ منورہ یا کسی اور جگہ جانے کا اس شخص کا ارادہ ہے تو گویا وہ حاجی عید سے پہلے مسافر ہے، لہذا اس شخص پر مسافر ہونے کی وجہ سے عید کی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں وذکر فی الاصل وقال ولا تجب الاضحیۃ علی الحاج واراد بالحاج المسافر فاما اہل مکہ فتجب علیہم الاضحیہ وان حجوا، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63 کتاب الاضحیہ فصل فی شرائط وجوب فی الاضحیہ، مکتبہ دار الکتاب العلمیہ۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا غریب آدمی کا قربانی کی نیت سے جانور خریدنا، ایک شخص کا اس اخر تک ایک سوال پہنچا ہے، سوال تحریری شکل میں ہے، وہ سوال میں مکمل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بستی زیور حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 41 مسئلہ نمبر 33 میں قربانی کے بیان میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر اگر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔
दरियाफ्त ये करना है कि क्या ये हुक्म पूरे साल के लिए है या सिर्फ अय्यामे नहर में कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदने के साथ खास है। गरीब आदमी के जिस पर कुर्बानी वाजिब न थी, उसने अगर अय्यामे नहर में कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदा या खुद उसके पास उसका जाती कोई जानवर था और उसने उसकी कुर्बानी की नीयत कर ली, तो बाज़ लोगों का कहना है कि अय्यामे नहर में अगर किसी गरीब आदमी ने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदा या उसके पास उसका जाती कोई जानवर था और उसने उसमें जानवर में अय्यामे नहर में कुर्बानी की नीयत की, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हाँ, दूसरे दिनों में अगर ये गरीब आदमी के जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदे या उसने अपने जाती जानवर में कुर्बानी की नीयत कर ली, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। क्या ये बात सही है? अय्यामे नहर किसे कहते हैं उसकी भी वजाहत फरमा दे। ये मुकम्मल सवाल था जिसको मैंने आप हज़रात से खिदमत में पेश किया। अब जो इस शख्स ने फरमाया है उस सिलसिले में बिस्ती ज़ेवर की जो इबारत है उसी को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिस्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 3, सफ़ा नंबर 35, मसला नंबर 33, कुर्बानी का बयान, बाब नंबर 19। उसमें लिखा हुआ है, किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया, तो अब इस जानवर की कुर्बानी वाजिब होगी। ये मुकम्मल सवाल था जिसको मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया। अब उसका जवाब ये है कि अगर कोई गरीब आदमी कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदेगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, क्योंकि गरीब आदमी का कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना मन्नत मानने के मुतरादिफ और मन्नत मानने जैसा है। इसी को बदायुस सनाए में अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि गरीब आदमी का कुर्बानी की नीयत से किसी जानवर को खरीदना ये मन्नत मानने के मुतरादिफ है। जैसे लिअन्ना श्रिराअ लिल-उज़हिय्यति मिनल फ़क़ीरि कन्नज़्रि बित्तज़हिय्यति, बदायुस सनाए जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 68, किताबुल उज़हिय्या, फ़स्लुन फ़ी अनवाइ कैफ़िय्यतिल वुजूब, मक्तबे दारुल किताब अल-इल्मिय्या, बेरूत। इसी तरह फतावाए आलमगीरी, जिसको फतावाए हिंदिया कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कुर्बानी दरअसल 2 तरह की होती है, एक तो वाजिब और इसी तरह दूसरी नफल कुर्बानी। कुर्बानी मालदार पर वाजिब है, अगर किसी गरीब ने भी उसकी मन्नत मानी तो उस पर भी वाजिब हो जाएगी। दरअसल तो कुर्बानी मालदार शख्स और साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत पर ही वाजिब है, लेकिन अगर कोई शख्स गरीब शख्स ने मन्नत मान ली तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। गरीब आदमी ने कुर्बानी की नीयत से अगर कोई जानवर खरीदा है तो उस पर उसी जानवर की कुर्बानी करना जरूरी होगा। इसी वजह से फुक़हाए किराम ने लिखा है कि अगर गरीब आदमी ने कोई ऐबदार जानवर खरीदा तो उसी जानवर से गरीब की कुर्बानी अदा हो जाएगी। मालदार ने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदा, उसके बाद उसने उस जानवर को बेचने का इरादा किया तो उसके लिए बेचना जायज़ है। ये सिर्फ मालदार के लिए जायज़ है, गरीब के लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि गरीब ने मन्नत मानी है। लेकिन गरीब के लिए कुर्बानी की नीयत से खरीदा हुआ जानवर बेचना जायज़ नहीं है। इसको फतावाए हिंदी या फतावाए आलमगीरी में उसको जिक्र किया गया है। जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 291, 292, किताबुल उज़हिय्या, अल-बाबुल अव्वल
في تفسير الأضحية وركنها وصفتها وشرائطها وحكمها مکتبہ دارالفکر. اسی طرح اس جیسی ہی عبارت کو حاشیۃ السلبی علی تبیین الحقائق جس کے مصنف شہاب الدین احمد بن محمد بن احمد بن یونس بن اسماعیل بن یونس الشلبی یا الشلبی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جن کی وفات 1021 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5 کتاب الاضحیہ من تجب علیہ الاضحیہ. یہ کتاب قاہرہ سے چھپی ہوئی ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا غریب آدمی ہو کہ جس کی ملکیت میں کوئی جانور پہلے سے ہو یا اس نے جانور یوں ہی خریدا ہو، بعد میں وہ اس جانور کی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو محض ارادہ کر لینے سے اس جانور کی قربانی اس کے ذمے واجب نہیں ہوگی. اس کے لیے ولو ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة فلم ينوي الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا تجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا. اور اسی طرح فتاوی ہندیہ کے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے جو ایک لمبی عبارت ہے جس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 294 کتاب الاضحیہ الباب الاول فی تفسیر الاضحیہ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها. یہ مکتبہ دارالفکر سے چھپی ہوئی ہے. اس کی عبارت ملاحظہ ہو ولو اشترى شاة للأضحية ثم باعها واشترى أخرى في أيام النحر فهذا على وجوه ثلاثة. الأول إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية، والثاني أن يشتري بغير نية الأضحية ثم نوى الأضحية، والثالث أن يشتري بغير نية الأضحية ثم يوجب بلسانه أن يضحي بها فيقول لله علي أن يضحي بها عامنا هذا. وفي الوجه الأول في ظاهر الرواية لا تصير أضحية ما لم يجبها بلسانه. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تصير أضحية بمجرد النية كما لو أوجبها بلسانه، وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى وبعض المتأخرين. یہ عبارت فتاوی ہندیہ کی ہے. اور اسی طرح فتاوی قاضی خان علی حامش الہندیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346 پر بھی یہ عبارت موجود ہے. اس لیے بستری زیور کا مسئلہ اپنی جگہ پر درست ہے. چنانچہ غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے ایام نہر یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو کوئی جانور خریدا یا اس سے پہلے خریدا تو اس غریب پر قربانی واجب ہو جائے گی اور جانور کو بیچنا جائز نہ ہوگا. فقط واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.